بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے جو فلسطین میں واقع ہے۔ یہاں موجود مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں خاص مقام دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت دی ہے۔ قرآن حکیم میں مسجد اقصیٰ کا ذکر اس کی روحانی اور دینی فضیلت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد الاقصیٰ۔ میں نے پوچھا ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کی طرف سفر کرو، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصیٰ۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی باقاعدہ فتح مسجد اقصیٰ کی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ رومی حکومت کے تحت موجود یروشلم نے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہر کی چابیاں دینے کی شرط رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس فلسطین تشریف لے گئے اور عیسائی پادریوں سے معاہدہ امن کے تحت بیت المقدس حاصل کیا۔ آپ نے وہاں مسجد عمر بھی قائم کی۔ 1099 عیسوی میں صلیبی یورپ سے نکلے اور بیت المقدس پر حملہ کر کے مسلمانوں کا خون بہایا۔ ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ میں بھی قتل عام ہوا۔ صلیبیوں نے تقریباً 88 سال بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھا۔ بعد میں اسے صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی علم، عبادت، عدل، رحم دلی اور شجاعت کے پیکر تھے۔ بچپن سے ہی جہاد اور دین سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ صلیبیوں کی بربریت دیکھ کر انہوں نے صبر، حکمت اور جنگی منصوبہ بندی کے ساتھ ایک عظیم اتحاد قائم کیا۔ انہوں نے مختلف مسلم علاقوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کو شکست دی۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ جہاد کے لیے امت مسلمہ کا اتحاد بہت ضروری ہے اس وقت جو حالات ہیں۔ ہم سب کا قبلہ اول ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں، تو ہم مختلف کیوں ہیں؟ بیت المقدس صرف عربوں کا نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ، امداد، میڈیا، علمی جہاد، دعائیں، یہ سب تب مؤثر ہوتے ہیں جب دلوں میں اتحاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج بیت المقدس زخمی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اے امت مسلمہ، کیا ایمان لانے کے بعد تمہارے کوئی تقاضے نہیں؟ واللہ اگر تمہارے سینے میں ایمان موجود ہوتا تو کبھی بھی یہ جواز پیش نہ کرتے کہ اسرائیلی کمپنیوں اور مصنوعات کا ہمارے بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے۔ کیا تمہارے نزدیک رسول اللہ کی امت کے بہتے ہوئے لہو کی کوئی اہمیت نہیں؟ تمہیں تو اول صف میں جا کر حضور کی امت کا دفاع کرنا تھا، لیکن تم اتنے بے حس ہو گئے کہ حضور کی امت کا خون بہانے کے لیے یہودیوں کو مالی معاونت کر کے انہیں تقویت دے رہے ہو۔ خدا کی قسم یہ قرآن کریم سے غداری ہے، یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول سے غداری ہے، یہ اسلام سے غداری ہے، یہ امت کے پاکیزہ خون سے غداری ہے۔ قبر و حشر میں تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس وقت سے جب حوض کوثر پر دھتکار دیے جاؤ گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کا سوال کرو گے تو اگر آگے سے یہ جواب آیا کہ تم نے میری امت کو تنہا چھوڑ دیا تھا، تم نے میری امت کا خون بہانے کے لیے یہودیوں کا ساتھ دیا، اب کس منہ سے شفاعت طلب کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ خدا کی قسم اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سوچئے گا ضرور۔ جزاک اللہ خیر۔